خالق لم یزل آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین کی عقیدت اور محبت کو سیدہ کونین اپنی بارگاہ میں بہترین اجر عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی لمحات مالک کے گھر میں شمار فرمائے۔ میرا مالک جو مانگنے کے لیے آئے ہیں اس گھر میں جتنی دیر بیٹھے ہیں، میرے مالک جو دعائیں ہمارے حق میں بہتر ہیں بنت پیغمبر کے حق کا واسطہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خانوادہ سادات کا سایہ ہمیشہ امت کے سر پہ قائم رکھے۔ جناب عالی جناب عزت مآب جناب پیر صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ میرا مالک ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں جلدی فرمائے۔ ہمیں مالک کا قرب نصیب فرمائے۔ اس لمحے تک موت نہ آئے جب تک حسین کے شہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائے۔ سہارا درود کر لی بلند آواز سے اجازت ہے مختصر لمحات میں جتنی دیر تک میں اس منبر کے مصلی پہ ہوں میں کوشش کروں گا کہ میری عشقی نماز کا ہر سجدہ بنت پیغمبر کی تحلیز پہ ہو۔ میں اس شہزادی کی مدحت پڑھنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ لفظ مدحت میں واپس لیتا ہوں۔ میں اس بی بی کی تحلیز سے مانگی ہوئی خیرات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جس کی مدحت کرنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کو تعارف کرواؤں کہ سیدہ کسے کہتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ جو چیز انسان کے بس میں نہ ہو وہ کہنے نہیں چاہیے۔ میں بتا ہی نہیں سکتا کہ فاطمہ کسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں خدا خود کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہیں کیا پتا کہ بطول کسے کہتے ہیں۔ میں اس بی بی کا تعارف توجہ نہیں کرواؤں گا، میں خیرات جو مجھے ملی ہے وہ آپ کے سامنے۔ کسی نے کہا یہ رسول کی بیٹی ہے، کسی نے کہا یہ علی کی زوجہ ہے، اور کسی نے کہا یہ حسنین کی اماں ہے۔ انتہائی میرے سامنے ذمہ دار چہرے تشریف فرمائیں۔ ہمیشہ رشتوں سے پہچان اس کی کروائی جاتی ہے جس کی اپنی پہچان نہ ہو۔ تمہید میں ساتھ دیں گے تو جملے آپ کے لیے ہمیشہ رشتوں کے ساتھ تعارف اس کا کروایا جاتا ہے جو خود معتبر نہ ہو۔ مثلا باپ مشہور ہو بیٹا مشہور نہ ہو تو ساری زندگی باپ کے نام سے ہی کہے گا فلاں کا بیٹا۔ اگر بیٹا مشہور ہو اور باپ مشہور نہ ہو تو ساری زندگی باپ کی نسبت بیٹے کے نام سے ہی کرتے۔ اس بیوی کی بڑی عزت ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ علی کی زوجہ ہے۔ اس سے بڑی عزت کوئی نہیں ہے کہ اس کے حسنین جیسے بیٹے ہیں، لیکن اس بیوی کو اپنے تعارف کے لیے ان میں سے کسی رشتے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جسے ضرورت نہیں کہ اس کا رشتہ رسالت سے جوڑا جائے، اس کا رشتہ ولایت سے جوڑا جائے، اس کا رشتہ امامت سے جوڑا جائے، کیونکہ بیوی کی ذات خود عزتوں کی مالک ہے۔ یہ لفظ میرے نہیں کو بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا عقیدہ تھا اور اس نے مجمع کو سنا دیا کہ میرا عقیدہ نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے۔ جب یہ فرشتہ چادر کے نیچے بیٹھ کے تھے اور فرشتوں نے پوچھا تھا چادر کی ساتھ یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، علی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسین ہے، حسین کی اماں ہے۔ خدا نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا باپ ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ خدا نے تعارف بی بی سے کروا کے دنیا کو بتایا تھا کہ زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی ضرورت ہے۔ جو بول سکتا ہے اس بی بی کو ضرورت نہیں کہ اس کے رشتوں سے پہچان ہو، رشتوں کو ضرورت ہے کہ ان کی پہچان شہزادی ہے۔ مرکز ہے میری شہزادی، ہر صورت میں مرکز ہے شہزادی۔ رسول نبی نبوت کا مرکز سے کہتا، علی امام امامت کا مرکز سے، مرکز میری شہزادی۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کا مرکز تھی تو ام ابیہا کہا گیا۔
جنم دینے والی ماں نہیں جس سے نبوت طلوع. کسی نے آج تک یہ عرفان نہ کیا، کوئی ادراک کر ہی نہ سکا کہ کہتے کسی. اس بیوی کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، وہ لفظ نہیں، وہ نام نہیں، وہ لقب ہے. کہا جاتا ہے بتول. بتول بیوی کا نام نہیں، بتول بیوی کا لقب. بتول اس کا میں آسان ترجمہ کروں، بتول اللہ کا عہدہ ہے. کوئی بھی مستور اپنی مرضی سے بتول نہیں بن سکتی. وہ عابدہ بن سکتی ہے، وہ زاہدہ بن سکتی ہے، وہ عبادت گزار ہو سکتی ہے، لیکن وہ بتول اپنی مرضی سے نہیں. بتول اللہ بناتا ہے. جیسے مردوں میں نبوت، رسالت، ولایت اور امامت ہوتے ہیں. خاتون نبی نہیں بن سکتی تھی، عورت ولی نہیں بن سکتی تھی، عورت امام نہیں بن سکتی تھی. اس لیے خدا نے عالم خواتین میں ایک ہی عہدہ رکھا جسے بتول کہتے ہیں. اب میرا پڑھا لکھا مجمع میں مجھے دیکھ رہا ہے تو لفظ بتول کی شرح کر دو. بتول کہتے کسے؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بتول کہتے ہیں. جو ابھی نہ سمجھا تو اس کے لیے بتول. جسے نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بتول کہتے ہیں. ابھی صحیح بخاری اپنی ممبر میں لے کے آؤ، میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں باب مناقب سیدہ میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑ گئی، اکٹھی ہو گئے، نبی کے گھر آ گئی اور ایک نبی کی زوجہ سے آگے ایک نبی کی بیوی سے آگے انہوں نے پوچھا کہ تو بھی اسی گھر میں رہی ہے، زہرا بھی اسی گھر میں رہی ہے، تو بتا سکتی ہے تو نے نبی کی بیٹی کو کتنا پاک پایا تھا؟ تو اس نبی کی بیوی نے جو جملے کہے وہ آج بھی صحیح بخاری میں ہے. اس نے کہا ما اقول فی حق حوالۃ الحسن بعد صلاۃ الظہر و صلاۃ العصر. میں تمہیں بتاؤں کہ طہرہ کتنی بات ہے. ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیا، عصر کے لیے پھر مصلی پہ آ گئے. ظہر پڑھ کے حسن، ظہر کے بعد حسن جیسا امام، عصر کے لیے پھر مصلی. جو خاموش رہے جانتے وہ بھی ہے کہ امام حسن کا دنیا میں ظہور کب ہوا تھا؟ 15 رمضان کو ظہرین کے وقت. نہ روزہ ٹوٹا. آگے گئے تو میں اور موضوع پڑھتے نہ مسلح ٹوٹا. کوئی کسی کتاب سے ثابت کرے کہ بیوی نے وہ روزہ دوبارہ رکھا. یہ ہماری طرح نہیں. آپ کو جب یہ دنیا میں آتے ہیں ماں بھی سجدے میں، بیٹا بھی سجدے میں. میرے گیار میں بادشاہ فرماتے ہیں ہم ماں کی شکموں میں نہیں، ہم ماں کی دائران میں ظہور کرتے ہیں. ہم پہلوؤں میں ہوتے ہیں. بطول کسے کہتے ہیں؟ اس مستور کو جو ہر لمحہ. چلے میں اگلی صدر کہنے لگوں اور یہ صدر پھر سمجھانے لگے. بیٹی میری ہو یا صحابی رسول کی، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ کوئی بھی عورت چاہے وہ عام انسان کی بیٹی ہو یا صحابی کی بیٹی، پورا مہینہ قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا، مصلی عبادت نہیں کرنے دیتا. میں بڑے پردے کے ساتھ ممبر کی تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ جتنا شائستہ کر سکتا ہوں، پورا مہینہ قرآن تلاوت نہ کرنے دے، مصلی عبادت نہ کرنے. یہ ہے عام مطلوب جسے پورا مہینہ قرآن تلاوت سے نہ روکے. مصلی عبادت سے روکے، اسے بدل. فطرت کا کوئی قانون جس میں صادر نہ ہو اسے بدل گئے. اب یہ لفظ بطول آپ نے بہت دفعہ سنا ہے. یہ نام صرف بیوی کے نام کے ساتھ نہیں، یہ لقب قرآن میں لکھا ہوا. یہ نبی کی ماں کے نام کے ساتھ جناب مریم وہ بھی بطول، سیدہ بھی بطول. اب کوئی بندہ یہاں سے یہ غلط فہمی نہ لے کے جائے کہ جتنی وہ بطول تھی اتنی ہی حسین کی ماں بطول تھی. نہیں، اس کی بطول چھوٹی، وہ عصمت چھوٹی ہے. وہ ہے بطول صغرا، یہ ہے بطول کبرا. وہ ہے بطول چھوٹی، یہ ہے بطول بڑی. جو بندہ نہیں بول سکا وہ شاید اگلی صدر میں بول لے. مریم چھوٹی بطول، زہرا بڑی بطول. مریم کا ایک بیٹا معصوم، زہرا کے 11 بیٹے معصوم. مریم کا صرف ایک ہی معصوم تھا، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں. زمانے کو پتہ چل جائے گا چھوٹی بطول کون ہے، بڑی بطول کون ہے. جب چھوٹی کا بیٹا بھی آ جائے گا، بڑی بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا، وقت نماز کا ہوگا، اس وقت میرا بار بار کہے گا مریم کا بیٹا نماز پڑھا.
عیسیٰ کام کے کہے گا میری ضرورت ہے کہ زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤ، تو فاطمہ کا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہوگا، مریم کا بیٹا قدموں پہ سر رکھ کے دنیا کو بتا گا او جاہلو عقیدہ درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے نہیں، جس کا بیٹا نہیں مریم معصومہ شہزادی معصومہ بڑی مریم کا ایک بیٹا معصوم سیدہ کے 11 بیٹے، مریم کی روٹی جنت سے آتی تھی، فرشتہ آ کے دیتا تھا، جو جنت کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی روٹیوں کا جنت انتظار کرے مریم کو وہاں والے کھلاتے تھے، سیدہ وہاں والوں کو کھلاتی تھی۔ تفہیم القرآن میں مولانا ابو العالی مودودی نے لکھا، اہل سنت کے عظیم اسکالر ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھا، یہ جو بی بی کے دروازے پہ روٹی مانگنے آئے یہ کوئی مدینے کے فقیر نہیں تھے، خدا کے بھیجے فرشتے زہرا کے دروازے سے مانگتے رہے۔ مودودی زندہ ہوتا تو میں اس سے جا کے پوچھتا کہ فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں، وہ تو روٹی کے محتاج ہی نہیں، انہوں نے پھر یہاں سے آ کے کیوں کھایا؟ اپنی مرضی سے آئے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا فرشتے اس وقت تک حرکت ہی نہیں کرتے جب تک میرا امر نہ ہو جائے، اس کا مطلب مرضی سے نہیں آئے، اللہ کے بھیجنے سے آئے تھے۔ نہ کھانے والی مخلوق کو زہرا کے دروازے سے روٹیاں منگوا کے اللہ نے دنیا سے بتا دیا ان سے مانگنا بدعت نہیں سنت ہے۔ زمین والوں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں آسماں والے، یہ صرف یہاں والوں کو نہیں کھلاتے، یہ وہاں والوں کو بھی کھلاتے۔ جناب مریم حجرے میں بند رہتی تھی، اللہ قرآن میں کہتا زندگی میں کبھی کسی غیر کا چہرہ نہ دیکھا، کیونکہ جناب مریم کی جو والدہ تھی بی بی حنانہ خاتون، انہوں نے منت مانگی تھی، اللہ مجھے بیٹا دے تو میں بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف۔ ہو گئی بیٹی، مانگی تھی منت، منت ماننا بھی شیعوں کی عادت نہیں، نبیوں کی ماؤں کا طریقہ۔ اس نے منت مانی، اللہ نے بیٹی، پریشان ہو گئی مریم کی ماں، میں اللہ کیا کروں؟ فرمایا منت پوری کر، وقف کر مجاوری، بیٹا ہوتا تو روز گھر سے جاتا، اب ہو گئی بیٹی۔ پھر جناب زکریا نے کیا کیا؟ انہوں نے بیت المقدس کے ساتھ ایک کمرہ بنایا، اس کمرے میں بی بی مریم کو رکھا، اس حجرے سے باہر نہیں جاتی۔ کفالت کی ذمہ داری اللہ نے زکریا کو دی کہ زکریا اب اسے تو نے پالنا، ماں دنیا سے چلی گئی، کفالت کرتے تھے جناب زکریا۔ جناب زکریا نے بی بی کو ایک کمرہ بنا کے دیا، اس کمرے میں بی بی مریم کو رکھا۔ جناب زکریا پہلے دن اپنے گھر سے روٹی لے کے باہر سے دروازہ کھولا، اور جملہ سنیے، دروازہ کھولا تو دیکھا مریم کے مصلے کے آگے رنگ برنگے کھانے، بے موسم پھل۔ زکریا پریشان، چابی میرے پاس تھی، کھانا کہاں سے؟ بی بی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یہ مجھے میرے اللہ نے بھیجا۔ جناب زکریا نے وہی کھانا زمین پہ رکھے، کہا کفالت میرے ذمہ تھی، بھال جو میں رہا تھا، کیا 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا تھا؟ اتنا کمزور سمجھ لیا تو نے مجھے، کفالت میرے ذمہ کی۔
روٹی وہاں سے بھیج، سطر نہیں عقیدہ دینے لگا ہوں، اور اسے دلوں میں رکھنا، یہ خطابت کا جملہ نہیں، مذہب شیعہ کا عقیدہ دینے لگا، قرآن سے عقیدہ نکالنے لگا۔ زکریا نے کہا میرے مالک پاک میں رہا تھا، روٹی تو نے کیوں بھجوائی؟ فرمایا کہاں سے لے کے آنی تھی تو نے؟ میرے مالک میرا گھر ہے، میں گھر سے کھانا لے کے آتا۔ فرمایا پکانی کس نے تھی؟ فرمایا میری بیوی نے۔ فرمایا تو معصوم ہے، تیری شوجہ تو معصومہ نہیں، کھانا آنا تھا بطول کا، غیر معصومہ ہاتھ بھی لگا دیتی، اس کی عصمت میں فرق آ جاتا۔ اور آج بندے کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، خدا ایک وقت کی روٹی زکریا کی بیوی کے ہاتھ سے نہیں دیتا۔ 17 سال نبی نے ابو طالب کے گھر سے کھا کے دنیا کو بتا دیا ہے ماں بھی پاک ہے، باپ بھی پاک ہے۔ کھانا بھی غیر معصومہ سے نہیں۔ مریم کی عصمت نبی کی عصمت کے ساتھ تول ہی نہیں جا سکتی۔ تو جب ایک بطول ایک وقت کی روٹی غیر معصومہ کی ہاتھ نہیں تو پھر جو اگر نبی نے ابو طالب کے گھر سے کھایا، اس کا مطلب اللہ کی نظر میں فاطمہ بنت اسد بھی معصومہ۔ اب اسی کہانی کو لے کے آگے چلتے، قرآن کی کوئی بھی آیت کھولو وہ آتی تحریر سیدہ پہ ہی۔ جب جامع مریم کے لیے کھانے اب جنت سے آئے، بی بی کو پرواہ نہیں، صبح کا کھانا بھی جنت سے، شام کا کھانا بھی۔ ایک دن جناب مریم اپنے حجرے میں تھی، یا بی بی نے دیکھا کہ اس کے حجرے میں کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز۔ قرآن کہتا آخر بطول تھی، زندگی میں غیر مرد کا چہرہ نہیں دیکھا۔ بی بی نے اپنی چادر کو سمیٹا، سمیٹ کے بی بی نے دیکھا نہیں ادھر، بی بی نے آواز دیکھا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو متقی نہیں تو۔ قرآن پڑھا میں آپ کو سمجھا، میں پناہ چاہتی ہوں اگر تم متقی نہیں تو۔ بی بی خوف زدہ ہوئی کہ یہ میرے حجرے میں کون ہے، قدم پھر بھی نہ رکے۔ جب قدم تھوڑے اور آگے بڑھے تو بی بی نے کہا رک وہیں، میں بطول ہوں۔ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں مریم بنت عمران، اپنا نام نہیں لیا، عہدہ بتایا، اور عہدہ ہمیشہ انسان وہاں بتاتا ہے جہاں جب اگلے کو ڈرانا ہو یا خوف زدہ۔ تجھے نہیں پتا میں کون ہوں، بالکل یہی لہجہ ہے۔ یہ بھی تجھے نہیں پتا میں کون ہوں، میں بطول ہوں۔ اور ہمیشہ عہدے سے وہ ڈرتا ہے جس کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو۔ بی بی نے ڈرایا، بی بی نے کہا رک وہیں پہ، میں بطول ہوں۔ اب جس کو ڈرایا تھا وہ بول پڑا، اسے اگر تو بطول ہے تو اتنا لہجہ اونچا نہ کر، انا رسول رب پہ، میں بھی تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ ہاں کیوں؟ بیٹا لینے آیا ہوں۔ اب اس نے آواز دی ابراہیمی حق غلام زکی کا، میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا میں دینے آیا ہوں۔ بڑا چاہل ہے وہ مولوی جو کہتا ہے علی سے بیٹے نہ مانگو۔ فرشتہ کہہ رہا ہے مریم کو میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ بیٹے کا رک وہیں پہ، اس نے کہا میں رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں۔ قرآن میں یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، تفاسیر اور ترجمہ جا کے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا، مرضی کے مولوی جس پہ اعتماد ہو، جس پہ یقین ہو، اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لینا، تمام تفاسیر میں یہی لکھا ہے یہ اللہ کا بھیجا فرشتہ تھا، نام اس کا جبرائیل تھا۔ اس دروازے پہ آ کے مریم نے کہا میں رب کا بھیجا رسول ہوں، تجھے بیٹا لینے آیا ہوں۔ بی بی نے عہدہ بتایا، اس نے بھی عہدہ بتایا، بی بی کا بھی لہجہ بلند ہوا، اس کا بھی لہجہ بلند ہوا۔ بی بی نے اپنا تعارف کروایا، اس نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ زمانے کی لائبریریاں اکٹھی کر کے میری آنکھوں کے سامنے رکھو، کون ہے وہ کائنات کا جھوٹا مولوی جو عیسیٰ کی ماں کا تقابل حسین کی ماں کے ساتھ
فرشتہ زہرا کے دروازے پہ آیا، فرشتہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا۔ وہاں کہہ رہا ہے رسول، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں کہہ رہا تھا کہ میں رسول ہوں، بیٹا دینے آیا۔ یہاں کہہ رہا ہے درزی ہوں۔ جبریل یہاں بھی کہنا کہ میں سید الملائکہ ہوں۔ عجب نہیں کہ جبریل کی آواز ہے، یہ وہاں دروازہ ہے جہاں عہدے نہیں بتائے جاتے۔ چل میں جملہ پلٹا دیتا ہوں، شاید کوئی عقیدے میں جملے کو سمجھے۔ جو یہاں بیٹا دے رہا تھا وہاں کپڑے لا رہا تھا، اس کا مطلب جو ادھر کا درزی ہے وہ ادھر بیٹے دیتا ہے۔ چل پھر اپنی صدر میں کھول کے کہہ دیتا ہوں، جن کا درزی بیٹے دے سکتا ہے وہ خود بیٹے نہیں دے سکتا۔ میں اس کا مطلب مریم ہے بطول صغرا اور سیدہ ہے بطول کبریٰ۔ یہی وجہ تھی جب نجران کے عیسائی آئے تھے، بس ایک صرف ایک اور کھولنا، ایک گانٹ اور کھولنی، وہ راز آپ کے ذہنوں میں دوں گا اور میرا سفر تمام ہو جائے گا۔ مجلس کا مقصد ہے کچھ لے کے جانا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں دفعہ میری قوم نے مباہلہ سنا۔ مباہلہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ بالکل مباہلہ تاریخی اعتبار سے پڑھا جاتا ہے۔ مباہلے کے اندر سے وہ راز نہیں نکالا۔ مباہلے کی تاریخ کیا ہے؟ نجران کے عیسائی نبی کے مقابلے میں فرمایا پھر ایسے کر، یہ بیٹے لے کے آئے جو بھی بیٹے لے کے آئے، یہ نثال لے کے آئے جو بھی نثال لے کے آئے، یہ اپنے جیسے لے کے آئے جو بھی اپنے جیسے لے کے آئے۔ درود سارے راز مل کے بولا دعویٰ سے جناب بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب مالک منظور نظر کا تشریف ہے۔ بس آخری سب بیٹے لے کے یہ بیٹے لے کے مثال لے کے اپنے جیسے لے کے یہ اپنے جیسے لے کے کیا ہوا جی؟ نجران کے عیسائی میں آ گئے، بیٹے لے کے، عورتیں لے کے اور اپنے جیسے لے کے۔ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ادھر سے پادری آئے اور ادھر سے علی جائے، ادھر سے عیسائیوں کی عورتیں ہیں ادھر سے جناب سید۔ عیسائی تسلیس کے قائل ہیں، عیسائی آج بھی تین جہتوں کو مانتے ہیں، ان کی صلیب ان کے عقیدے کی علامت بھی۔ نجران کے عیسائیوں نے یہی کہا کہ رسول سے مدینے میں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا مریم سے بہتر مستور کوئی نہیں، عیسیٰ سے افضل مرد کوئی نہیں، روح القدس یعنی جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں۔ رسول قرآن پڑھ کر کے سنائے جا رہے تھے، وہی کئی کہہ جا رہے تھے مریم سے افضل کسی کو نہیں مانیں گے، عیسیٰ سے بہتر کسی کو نہیں مانیں گے، جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ خدا نے کہا میرا حبیب کیوں بحث کرتا ہے؟ ان سے کہا پھر ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، یہ مریم کو لے کے آئے، ہم زہرا کو لے کے آئے، یہ عیسیٰ لائے، ہم حسنین لائے، یہ جبریل لائے، ہم استاد جبریل لائے۔ پھر خدا نے کہا صرف وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ یہاں سچوں اور جھوٹوں کا مقابلہ ہو، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر وہاں پہ جو جھوٹا ہوگا وہ وہاں سے لعنت کو لے کے چلا جائے گا۔ جو حکم ہوا اس کے لیے ایک سطر کہتے ہیں، بابا جی تشریف گئے آخری سطر، جو جھوٹا ہوگا وہ لعنت لے کے چلا جائے گا۔ ذہین مجمع میرے سامنے بیٹھا، خدا جانتا تھا کہ مباہلہ میں جیت کس کی، خدا یہ بھی جانتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث بھی نہیں کرنا۔ جب خدا کو مکمل خبر تھی کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، پھر اس نے لعنت بھیجی تھی، جب اس کا مستحق وہاں تھا ہی کوئی نہیں، جب خدا کو خبر تھی کہ عیسائی باہر سے بھاگ جائیں گے، وہ موقف سے ہٹ جائیں گے، پھر وہاں پہ لعنت بھی ہوئی تھی۔ یہ آخری سطر ہے، اس کی بہت لمبی شرح ہو سکتی تھی، بحث ہو سکتی تھی، بابا جی
تشریف لے, اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ نجران کے عیسائیوں کے لیے خدا نے جو آیت بھیجی ہے کہ وہاں پہ میں لعنت بھیجوں گا, لعنت وہاں پہ کھڑی ہو کے انتظار کرے گی, جو جھوٹا ہوگا اس کے ساتھ چلے گی, جو جھوٹا ہوگا اس کے ساتھ چلے جائے گی. نجران نے ادھر عیسائیوں نے یہ مطالبہ کیا, ادھر اللہ نے لعنت کو مباہلے کے میدان میں بھیج دیا. مباہلے کے میدان میں لعنت کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ان کے مقابلے پہ آئے, کوئی ان کے مقابلے پہ آئے, کوئی ان کے مقابلے پہ آئے. اس کا مطلب کہ وہ لعنت عیسائیوں کا مقدر نہیں تھی, وہ کہاں گئی؟ خدا نے قرآن میں لعنت آتی دکھائی ہے, جاتی نہیں دکھائی. یہ نہیں بتایا وہ لعنت کہاں گئی ہے, وہ لعنت پھر کس کے حق میں گئی, وہ لعنت کا مستحق کون بنا. تو بہلا میں لعنت انتظار کر رہی تھی, پنجتر کے مقابلے پہ کوئی نہ آیا. لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا, لمحے مہینوں میں, مہینے صدیوں میں تبدیل ہو گئے. انہی پنجتر میں ایک بی بی کے بڑے دربار میں آ کے کھڑی ہو گئی. بی بی نے کہا مجھ سے میری جگیر دو. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بی بی نے وہی مقابلے والے گواہ دوبارہ اٹھائے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ ہے, تیرا حسن گواہ ہے, تیرا حسین گواہ ہے. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی, مباہلے والی لعنت واپس پہنچا رہے. میرا مقصد تو صرف بسم اللہ شیعت ہر مجلس میں اپنا عقیدہ سمجھ کے, فریضہ سمجھ کے, شیعت 4 چیزیں: ولایت امین نہ چھوڑنا, حسین کا ماتم نہ چھوڑنا, سید کی توہین نہ کرنا, دشمن زہرا کی کبھی عزت نہ کرنا. آپ ہی کے علاقے میں ایک دن قبل بیٹیوں کے سامنے ماں باپ کو مار دیا گیا. پورا ملک رو پڑا, پوری دنیا رو پڑی. بہت بڑا ظلم ہوا جی. اولاد گود میں تھی اور باپ کا سینہ چھلنی ہو گیا. جتنا درد آج مسلمانوں کو ہوا ہے, ہمیں بھی اس درد ہے, ہم بھی اولاد والے ہیں, ہمیں بھی درد ہے. یہ ظلم ہوا. کاش تمہیں کربلا پڑی ہوتی جب حسین کے قریب سکینہ پڑی. یہ بی بی کے شہادت کی راتیں قریب آ رہے ہیں. 3 طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک روایت 60 دن, ایک ہے 75 دن, ایک ہے 90 دن. ایام فاطمیہ شروع ہو گئے. عرب میں بی بی کی شہادت منائی گئی. ایک روایت کا سہارا لے. مجھے اس بات میں بحث نہیں کرنی کہ کتنے دن زندہ رہی, 60 دن, 75 دن یا 90 دن. ہم تو رلانے کے لیے آتے ہیں اور آپ لوگ رونے کے لیے آتے ہیں. یہ علماء کا کام ہے کہ وہ بحث کریں کہ ان میں سے کون سی روایت کی سند ٹھیک ہے. میں تو حسین کا ذاکر ہوں, میں تو صرف اتنا ہی پڑھوں گا. 60 دن زندہ رہی, 75 دن رہی یا 90 دن رہی, روتی رونے والے کی تو ایک ہی رات بڑی لمبی ہوتی ہے اور جو مسلسل ہوتی ہے. مسلمانوں نے زہرا کا عذابانہ جلا دیا. بڑا روئی ہے رسول کے بعد رسول کی بیٹی. آج بھی دھوپ کی چادر ہے نبی کی بیٹی کی قبر پہ. آج بھی قبر پہ چراغ جلانے والا کوئی. آج بھی پاکستان میں جو بندہ پہلی بار مدینے جاتا ہے اس کے ذہن میں خیال ہوتا ہے مدینے جاؤں گا, روضہ رسول کی زیارت ہوگی, جنت البقیع جاؤں گا, بی بی کی قبر پہ جاؤں گا. 4 بیٹوں کے ساتھ ماں سو رہی ہے, جا کے اسے حسین کا فرصت دوں گا, اسے شام والی کا فرصت دوں گا. میں نے اپنی آنکھوں سے جنت البقیع میں مسلمان عزاداروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہاں ہے محمد کی بیٹی کی قبر, کہاں ہے حسین کی اجڑی ماں کی قبر. قریب کھڑے ہوئے بے غیرت کہتے مار کے کہتے ہیں وہ جو سامنے میلا پتھر ہے یہ محمد کی بیٹی. آج بھی قبر کا نشان. میرا مولا آپ کو لے جائے. بابا جی بھی وہیں سے ہو کے آئے. میں جس سال بی بی کا سلام کرنے کے لیے گیا تھا تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم رات جنت البقیع کے دیوار کے ساتھ گزاریں. دروازہ تو بند ہو جاتا بابا جنت البقیع کی باہر والی بیرونی دیوار کے ساتھ ہم ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے. آہستہ آہستہ نوحے پڑھتے, آہستہ آہستہ مجلس پڑھتے, جتنا جو سکتا بی بی کو فرصت دیتے.
تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھتے کہ کہیں کوئی جنازہ آئے تو دروازہ کھلے، ہم بی بی کی قبر کی زیارت دوبارہ پھر کرتے ہیں۔ میں ممبر پہ ہوں، میں باوضو ہوں اپنی مجلس بنانے کے لیے، بابا جی ہم وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے یوں لائن لگا کے، تو ہم نے دور دیکھا کہ ہمارے تھوڑے سے فاصلے پہ ایک مستور بیٹھی ہوئی ہے، بہت ضعیف ہوئی ہے۔ بابا جی اس کے سفری بیگ جو سفر میں ساتھ ہوتے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا بیگ اس کے پاس، اور وہ بے ساختہ جنت البقیع کی دیوار کے ساتھ اپنا سر مار رہی تھی، اور اتنی بے چینی سے ہو رہی تھی کہ ہم سے وہاں بیٹھا نہ گیا۔ ہم میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا میں جا کے پوچھوں شاید اس بیوی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آدھی رات ہو گئی ہے، شاید اسے کوئی ہوٹل نہیں ملا۔ اس نے قریب آ کے کہا بیوی مجھے تو عزادار لگتی ہے، مجھے تو حسین کی ماتمی لگتی ہے، مجھے بتا تیرے پاس تو رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہم آپ کے لیے کسی کمرے کا بندوبست کریں، مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اس نے فارسی میں کہا میرے قریب نہ آنا، میں ایران کی سیدزادی ہوں۔ اس نے کہا بی بی ہم پاکستان کے ماتمی ہیں، ہم دشمن نہیں، ہم صرف اتنا پوچھنے آئے ہیں بی بی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے فارسی میں جملہ کہا، اس نے کہا میں ایران سے آئی تھی کہ میں رسول کے روضے پہ جاؤں گی، رسول کا سلام کروں گی، یا رسول اللہ میں نے تیری قبر پہ نہیں آنا، اپنی قبر کی روشنیاں دیکھ، بیٹی کی قبر کا اندھیرا دیکھ، جس کا سب کچھ لگے اس کی قبر میں ایک چراغ میں، بس ایک دعا، ایک دعا۔ بابا جی کے حوالے ممبر، میری دعا ہے ممبر سے دعا کرو، میرا مالک کسی کے ماں باپ نہ مرے، اولاد چھوٹی ہو، باپ مر جائے، ماں بچے پال لیتی ہے، ماں کے اندر خدا نے ایک صفت رکھی ہے، وہ باپ بھی بن جاتی ہے، وہ بچوں کی روزی کما سکتی ہے، وہ بچوں کا رزق کما لیتی ہے، وہ کسی کے برتن دھو کے بھی اپنے بچے بھوکے نہیں سونے دیتی، وہ مانگ کے بھی لائے تو وہ اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے۔ دعا کیا کرو اولاد چھوٹی ہو، کسی کی ماں نہ مر جائے، اولاد چھوٹی ہو، باپ سے بچے نہیں پالے جاتے، پھر رشتے دار خواتین اکٹھی ہوتی ہیں، کوئی کہتی یہ بیٹی مجھے دے دے، کوئی کہتی ہے یہ بیٹا مجھے دے دے، پھر اس شہر میں اولاد کی تقسیم